جب آپ نماز پڑھ کے جائیں تو جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، جتنی عبادت کی، فرشتہ لے کر باہر کھڑا، اور جیسے ہی ہم باہر نکلے ہمارے منہ پہ مار دی جائے کہ لو اپنی عبادت اور جاؤ. یہ اللہ پر احسان کیا تم نے. ملت ابراہیمی کا ذکر کیا گیا اور ارشاد فرمایا حبیب علیہ السلام آپ صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، یہ لوگ آپ پر ضرور ایمان لائیں گے. اور حضور علیہ السلام کو ان لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ نہیں تو ان کے بعد، یہ لوگ نہیں تو ان کے بعد ضرور اللہ کی کتاب ان کا دل جیت کر رہے. اے لوگوں اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. سورہ اسرا بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں اس کا آغاز ہوا. سبحان الذی. اب میں پوری بنی اسرائیل تو نہیں بیان کروں گا، لیکن بنی اسرائیل 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سبحان الذی. دیکھیں اللہ قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک ہے. تو جب آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے تو آپ کیوں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ بھی منہ کھولا کریں سبحان اللہ. جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات اچھی لگے تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی چیز دیکھنے میں اچھی نظر آئے تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ سبحان اللہ نہیں بولنا. سبحان اللہ کہنے کا آپ کو فائدہ ہے. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو محدثین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کے سبحان اللہ کہنے سے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہتا ہے. یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے. اب آپ یقین کریں کہ اگر روز 1000 مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ دینا تو 1000 فرشتہ پیدا ہو گیا، اور 1000 فرشتہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نماز چھڑ کے بیٹھ جاؤ تو فرشتہ ہی کرے گا سارا کچھ، شرم کرنے کی لوڑ نہیں. اصل میں یہ درس کے دوران یا اسپیچ کے دوران ایسی تھوڑی سی مٹھاس والی بات آنی چاہیے. پھر وہ آیت آئی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، وہ وقت کب آئے گا جب تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں گے، کانپ جائیں گے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ابدال تھے، قطب تھے اپنے زمانے کے. یہ بغداد میں کسی گھر میں داخل ہوئے اور وہ گھر کسی غوث کا تھا، غوث الاعظم کا نہیں، کسی اور غوث کا تھا. یہ بہت بڑے ڈاکو، چور، جو انہیں کہہ سکتے ہیں آپ، وہ تھے. بہت بڑے چور تھے، ڈاکو تھے، ڈکیت تھے. یعنی کہ ان سے بڑھ کے پورے بغداد میں کیا پورے عراق میں کوئی چور تھا ہی نہیں. ان کا پورا گینگ تھا ان کے پیچھے، ان کے فالوورز تھے بڑے. یہ جب اس گھر میں انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر داخل ہوئے ڈکیتی کی نیت سے، چوری کی نیت سے، تو وہ بزرگ جو غوث تھے وہ قرآن کریم کی اس آیت پر پہنچ گئے تھے کہ اے لوگوں وہ دن کب آئے گا جب تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں گے. اللہ اکبر. جب انہوں نے آیت سنی تو یہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے، اپنے کپڑوں سے نکل گئے، اپنے جسم سے نکل گئے، اور اپنے آپ سے جب باہر ہوئے پورا جسم ان کا کام اٹھا اور ظاہر و قطار رونا شروع کر دیا. اور بزرگ کو پتا چل گیا کہ کوئی آدمی آیا ہے. انہوں نے پکڑا، پاس بٹھایا، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. جب اندر گئے تھے تو ڈاکو اور ڈکیت تھے بہت بڑے، جب باہر نکلے تو بغداد کے ابدال بنا دیے گئے. سبحان اللہ کی آواز کم ہے. سبحان اللہ. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے 15ویں پارے کا آغاز سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو رات کے پچھلے پہر میں، جس کو آپ کہتے ہیں تہجد کا وقت رات کے 12:30 بجے یا 1:30 بجے شروع ہوتا ہے، وہ ہمارے ذہن کی بات ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، اس پہ بعد میں کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو رات کے پچھلے پہر میں، بعبدہ لے گیا اپنے بندے کو. اور کچھ احباب کہتے ہیں، ایک گروہ، ایک جماعت کہتی ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کی معراج کا بیان ہے، اللہ سے ملاقات کا بیان ہے، لیکن وہ جسمانی نہیں تھی، وہ روحانی تھی. ارے عقل کے اندھو، روحانی معراج تو حضور علیہ السلام کو ہر وقت حاصل رہتی تھی. حضور آنکھیں بند کرتے تھے تو خدا کا جلوہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہوتا تھا. بعبدی کا اطلاق جو ہے وہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، نہ کہ صرف روح پر. بعبدی ہی، اپنے بندے کو. عبد کا اطلاق جو ہے مفسرین لکھتے ہیں یہ روح پر نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو آیت یوں ہوتی
سبحان الذی اسرا بروحہ محمد یا روحہ احمد، جو لے گیا اپنے محمد یا احمد کی روح کو آسمانوں پر نہیں، بعبدہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پر اور روحانی طور پر اللہ کی بارگاہ میں گئے. بعبدی کا اطلاق روح پر نہیں، صرف روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. لیلم رات کو، من المسجد الحرامی جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ جس کو کہتے ہیں، اس کا نام خانہ کعبہ نہیں ہے، اس مسجد کا نام کعبہ نہیں ہے، اس کا نام ہے مسجد الحرام. الامام ایک اور نقطہ یہاں پہ آ گیا ہے، یہ واقعہ بڑا اچھا ہے لیکن نکات بڑے اس میں زبردست قسم کے ہیں. جب امام حرم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو اناؤنسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جی یو کے میں، انگلینڈ میں امام کعبہ تشریف لا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا، ہمارے مسلک کے تمام علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لقب جو ہے نا یہ غلط دے رہے ہو آپ لوگ. اب آپ کہیں گے ہے تو کعبے کا امام، یہ امام صاحب ہمارے ایک نئی شرلی چھوڑنے لگے، تو شرلی ایکسپلین کرتا ہوں وہ شرلی کیا ہے. ذہن میں آپ یہی بات آتی ہے، میں آپ کے دل کی بات آپ کے منہ پہ کر دیتا ہوں چاہے غصہ لگے آپ کو. شرلی یہ ہے کہ آپ ان کو کہتے ہیں امام کعبہ. آپ یہ بتائیں کہ وہ امام کعبے کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے یا کعبے کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے؟ کعبہ تو خود پوری کائنات کا امام ہے. وہ امام کعبے کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، وہ امام کعبہ نہیں، کعبہ پوری کائنات کا امام ہے. وہ امام ہے امام مسجد الحرام، وہ مسجد حرام کا امام ہے نہ کہ کعبے کا امام. کعبہ تو پوری کائنات کا امام ہے. وہ امام بھی کعبے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور کعبہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. کعبہ اس کے سامنے ہے، امام یہاں پر ہے. امام وہ بنے تب ہے کہ جب اس نے کعبے کی طرف منہ کیا. اگر وہ کعبے کو اپنی پشت کر دے تو ساری عمر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام کعبے کا امام بن ہی نہیں سکتا اور کسی کو امامت نصیب ہو ہی نہیں سکتی. پتہ چلا امام کعبہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے امام لمسجد الحرام عبد الرحمن السدیس سلام اللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہ بہترین لقب ہے، القابات ہیں امام حرم کو پکارنے کے. الامام لمسجد الحرام، وہ جب خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اوپر تو وہ یہ نہیں لکھتے امام کعبہ، لا نہیں، وہ لکھتے ہیں امام الامام لمسجد فضیلۃ الشیخ الامام لمسجد الحرام عبد الرحمن السدیس حفظ اللہ تعالی، یہ وہ لکھتے ہیں. وہ کبھی انہوں نے امام کعبہ نہیں لکھا کیونکہ کعبہ پوری کائنات کا خود امام ہے. ہمیں صرف یہ بتلایا جاتا ہے کہ بھی چونکہ یہ کعبے کے اندر جماعت کراتے ہیں تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں امام کعبہ. امام کعبہ نہیں، آئندہ سے آپ نے کہنا امام المسجد الحرام، امام مسجد الحرام، مسجد الحرام کے امام جو ہے، اس مسجد کا نام مسجد حرام ہے. لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی. اب 11:20 ہو گئے، کافی دیر ہو جائے گی اگر پورا واقعہ معراج بیان کیا گیا. میرے خیال میں اس کو میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں اور اس کو پوری تفصیل سے انشاءاللہ العزیز کل جو ہے واقعہ معراج کو ہم فوکس کریں گے اور اس کو بیان کر دیں گے. مسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی وہ جو فلسطین میں آج موجود ہے، جو مقبوضہ ہے، جس پہ قبضہ کر لیا گیا، اسرائیل نے قبضہ کیا. اللہ تعالیٰ رمضان کا اور قرآن کا صدقہ، قرآن کے نور کا صدقہ، رمضان کے نور کا صدقہ ہمارا قبلہ اول اللہ رب العالمین اس کو یہودیوں کے ناپاک قبضے سے آزادی عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کو ایسا سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد عطا فرمائے جو تلوار کے زور سے، زبانی کلامی تو کبھی ساری عمر نہیں ملے گا، تلوار کے زور پر وہ ہمارا قبلہ اول آزاد کروا سکے. إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اس کے ارد گرد برکتیں ہیں. اب اہل حدیثوں کے بہت بڑے امام، اہل حدیث مسلک کے بہت بڑے امام محمد جونا گڑھی دامت برکاتہ العالیہ جو ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہوں گے کہ ان کا بڑا، ہر عالم کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، کبھی بھی کسی مسلک کے عالم کا نام لو تو عزت سے لینا چاہیے. اگر ہم ان کے عالموں کو گالیاں دیں گے تو وہ ہمارے علماء کو گالیاں دیں گے. تو بہتر ہے عقیدہ اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب بھی کسی عالم کا نام لیا جائے تو ادب سے نام لینا چاہیے. گالی نہیں بکنی چاہیے کسی کو، گالی دینے سے ویسے بھی آپ کو گناہ ملے گا. تو وہ اس تفسیر کے حاشیے میں لکھتے ہیں، وہ خود مان گئے، اللہ اکبر،
حق ایسی بات ہوتی ہے